السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر اس مسئلے میں بہت زیادہ سستی سے کام لیتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتی، حالانکہ ان کو سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ شرعی چیزوں کے پوچھنے میں شرم کرنا بہتر نہیں ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن چیزوں سے بچنا ہر حائضہ عورت کو ضروری ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو زبانی یا دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو وہ قرآن کو نہ چھوئے گی، یعنی نہ ہاتھ لگائے گی، نہ اس کو دیکھ کر پڑھے گی اور نہ زبانی پڑھے گی۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بلکہ نماز حیض کی حالت میں عورت پر معاف ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ عورت حیض کی حالت میں روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کے بعد جتنے روزے حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں ان کی قضا اس پر ضروری ہوگی۔ نمبر 4، اگر وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے مکہ المکرمہ پہنچی ہے تو وہ طواف نہیں کرے گی اور نہ ہی مسجد حرام میں داخل ہوگی، نہ مسجد نبوی میں داخل ہوگی اور نہ ہی کسی اور مسجد میں داخل ہوگی۔ نمبر 5، شوہر سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا بھی حیض کی حالت میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیزیں یہی ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ خاص طور پر حیض کی حالت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے لیے جائز ہوتی ہیں، لیکن عورت اس کو ناجائز سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ مثلا اگر عورت نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، تو حیض کی حالت میں اگر اس کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ کاش اگر اجازت ہوتی تو میں یہ کرتی، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ مصلی بچھا کر دعا کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اذکار وہ ہیں جن میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں، جیسا کہ یہ دعائیں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت پر مشتمل ہیں۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فقہاء کرام نے فرمایا اگر ایسی دعا ہے جس میں قرآن کی آیت ہے اور وہ قرآن کی آیت کو بطور دعا کے پڑھ رہی ہے، یعنی دعا مانگتے ہوئے پڑھ رہی ہے، تو قرآن کی آیت پڑھنا حائضہ کے لیے جائز ہوگا اگر وہ دعا کے طور پر پڑھی جائے، اور جو چاہے وہ دعا مانگے، اجازت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنے بھی اذکار ہیں جو بھی ذکر کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس کو پوری اجازت ہوگی۔ ہماری بعض بہنیں لا علمی کی وجہ سے سمجھتی ہیں جب قرآن کی اجازت نہیں تو دعا کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور ذکر کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ سمجھنا فضول ہوگا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ حیض کی حالت میں ذکر بھی کرے جو اس کے معمول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرے۔ اللہ صحیح فہم اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔